مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں بھی داخل کروا دیتی ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر بیان میں شریک رہیں گے اور اہم مدنی پھول لکھ لیں گے۔ دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ موبائل فون کا اول تاخیر استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ ہم نے یہ سلسلہ مبارک سفر کا آغاز کیا ہے تاکہ جو خوش نصیب عاشقان رسول سفر مدینہ کا قصد رکھتے ہیں، سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، حج پر جو جا رہے ہیں، ان کے ذوق اور شوق میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو نہیں جا پا رہے ان کی تڑپ میں بھی مزید اضافہ ہو، اور ہمیں ان حج پر جانے والے اور اس مبارک سفر کا قصد کرنے والوں کے احوال پتہ چلیں کہ کون کس طرح مکہ مکرمہ گیا، مدینہ منورہ گیا اور کہاں اس نے کس انداز سے سفر کیا۔ نہ جانے کس کو کس کی ادا پسند آ جائے، کس کو کس کی ادا دل میں چوٹ کر جائے اور وہ اس کو اختیار کرنے والا بھی بن جائے۔ چنانچہ راقب دوش مصطفیٰ، دل بند مرتضیٰ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے کس طرح ملاقات کروں، افسوس اس کے پاک گھر یعنی کعبہ مشرفہ تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 بار مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل آئے، 20 مرتبہ۔ منقول ایک مرتبہ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کی، پھر اپنا رخسار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دیا اور زاروں کے قطار روتے ہوئے اس طرح مناجات کی، اے میرے رب، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا بھکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے، تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے۔ انہی الفاظ کو بار بار دہراتے اور روتے رہے۔ اس کے بعد مسجد الحرام سے باہر تشریف لائے،
تو آپ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹھے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، جواب سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت دی۔ آپ بلا تکلف ان کے دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ وہ فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا، مگر ہم آل رسول کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ ان مسکینوں کو اپنی قیام گاہ پر ساتھ لائے اور سب کو عمدہ کھانا کھلایا۔ پھر رخصت ہوتے وقت سب کو درہم بھی عنایت فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جگر گوشہ فاطمہ حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر حج کی یہ کیفیت ملاحظہ کی، اور اس طرح جو بزرگوں کے واقعات دیکھتے، یہ جب مکہ مکرمہ حاضر ہوتے، اس سفر پر چلتے، تو واقعی ان کی رقت قلبی، ان کے سوز و گداز اور ان کی سنجیدگی، ان کے رونے کے عالم کا ایک عجیب منظر نہیں ہے۔ یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، یہ بڑی رقت قلبی کے ساتھ، ویسے ہی رقیق القلب اور خوف خدا سے رونے والے، گریہ وزاری کرنے والے، لیکن جب ہم ایک اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ یہ کہ ان کا جو عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی محتاجی اور لاچاری کا، اپنی بے بسی کا جو اظہار تھا، جو کمال درجے کی انکساری اور عاجزی کا جو مظاہرہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں کیا، اپنے اس پورے سفر میں کیا، اور جو ان کی زبان سے جو کلمات ادا ہوئے اور رب کے حضور حضوری کے معاملے میں جو ان کی جو کیفیات سامنے آئیں، کیا میرا حاجی جو سفر حج پر روانہ ہو رہا ہے، مدینہ منورہ کا سفر اختیار کر رہا ہے، کیا یہ میرا ہونے والا حاجی، یہ عاشق رسول جو اس مبارک سفر کا مسافر بننے جا رہا ہے، کہ وہ ایسی کسی کیفیت کو پا رہا ہے؟ سوچیے، ابھی سے اس کیفیت کے تصور میں ڈوبنے کی کوشش کریں۔ اسلامی بہنیں بھی حج پہ جا رہی ہوتی ہیں، ان کے واقعات اور ان کی حکایتیں بھی ہیں، انشاءاللہ وقت پر ان کا بھی بیان ہوگا، لیکن جنرلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جب ایک تصور ہوتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، اور وہ ایک رحمت بھری بارگاہ ہے، کرم والی بارگاہ ہے، اور ہم بلائے جا رہے ہیں، ہمارا بلاوا آیا ہے، ہمیں رحمت کی، مغفرت کی بھیک ملے گی، میں اپنے جرموں کا بوجھ لادے چلا ہوں، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے۔ اور جب ایک رحمت کی جو صدا آتی ہے، جو ہیبت سے رکے مجرم، تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آ، چلے آ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ ہم کتنی گناہ گار سہی، کتنی سیاہکار سہی، لیکن اس کی رحمت کی ایک نظر، ایک خالص توبہ، ایک ایسی خالص گھڑی ہمیں نصیب ہو جائے جو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، اس کی رحمت کو پانے کا ذریعہ بن جائے، اور یہ سفر خوش نصیبوں کو حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں
کروڑوں عاشقان رسول انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور چند کو بلاوا ملتا ہے، چند جاتے ہیں گناہوں سے لتھڑا ہوا وجود لیے، اس در پر حاضری ہوتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری کیفیت ابھی سے کوشش کریں۔ اب یہیں سے اگر ہماری عادتیں جو ہیں وہ مزاح مستی والی اور کھانے پینے کے جیسے حوالے سے، جیسے چٹخارے لینے کا اور تفریح والا جو ہمارا مزاج ہے، تو دیکھا جاتا ہے کہ ایک تعداد ہے جو مسجد الحرام، یعنی سامع مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کو چھوڑ کر یعنی کعبہ، دنیا میں ہم کسی بھی مسجد میں چلے جائیں کعبہ کہیں نہیں ہے، کعبہ ایک ہی جگہ پر ہے اور وہ ہے مسجد الحرام۔ ہم دنیا میں کسی بھی مسجد میں چلے جائیں روضہ انور کہیں نہیں ہے، روضہ انور صرف اور صرف مسجد نبوی شریف میں ہے۔ ایک وہی سبز گنبد ہے، ایک وہی میزاب رحمت ہے، ایک وہی باب کعبہ ہے، ایک وہی حجر اسود ہے، ایک وہی مقام ابراہیم ہے، ایک وہی جنت کی کیاری ہے۔ کس مسجد میں یہ ملے گا میں؟ لیکن کیا کیجئے ہمارے مزاج کا کہ مسجد میں اول ہم بیٹھنے کے عادی نہیں ہیں۔ ہم مسجد میں بیٹھنے کے عادی کب ہیں؟ چلیں ابھی آپ نمازی ہیں، اب نماز پڑھتے یا بھاگتے ہیں؟ آپ کو جلدی ہے، آپ بیٹھتے کب ہے مسجد کے اندر؟ آپ کو مسجد میں ٹھہراؤ کب ہے؟ غور کریں، مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرنے کا ذوق کتنا ہے ہمیں، غور کریں۔ مسجد میں بیٹھ کر دعا اذکار کا ہمیں ذوق کتنا ہے، غور کیجئے۔ ہمیں مسجد سے جو جاتے ہیں مسجد پہ ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی مسجد میں کتنا ٹھہرتے ہیں؟ وہ بھی تو باہر کی نکلنے کی ان کو جستجو رہتی ہے کہ جلدی جلدی جو نمازیں ہیں وہ پوری کریں اور باہر نکلیں۔ یعنی مسجد کا جو بیٹھنے کا جو ایک ذوق شوق اور ایک طبیعت ہے، یہ ہمیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور جو مسجد کے جو آداب ہیں، خاموشی اور ایک کیفیت مسجد میں بیٹھ کر اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کی ایک جو کیفیت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھیں گے، او خوش قسمتی سے مستجاب کے سامنے اگر بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو گئی کہ جہاں ہر وقت 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے، اس دیوار کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مستجاب فرمایا ہے، وہاں وہ ہر قبولیت دعا ہی کا مقام ہے ہر طرف، تو بیٹھیں گے کیسے؟ آپ کو تو باہر ہوٹلوں کی رونقیں اور آپ کے دوست اور جو جس صحبت کے ساتھ آپ گئے ہیں، آپ کو تو وہ بلا رہی ہوگی، یار چلو باہر نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں۔ یار بازار تو یہاں بھی ہیں، کھانے پینے کے اور ہر طرح کی چیزیں تو یہاں بھی ہیں، کعبہ کہیں نہیں ہے، صرف مسجد الحرام میں ہے۔ طواف جیسی عظیم عبادت سوائے مسجد الحرام میں کعبے کے گرد کہیں بھی نہیں ہے۔ کہاں جا رہے ہو کعبے کا طواف چھوڑ کر؟ تو وہ طبیعت، وہ ٹھہراؤ آپ ابھی سن رہے ہوں گے اور آپ کو لگے گا نہیں میں کروں گا، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے۔ آپ کو تجربے کی بات بھی عرض کر رہا ہوں، آپ کو مشاہدے کی بات بھی عرض کر رہا ہوں، نہیں بیٹھتے، باہر فٹ پاتھوں پہ بیٹھیں گے۔ اب جائیں گے، ابھی ہو سکتا ہے کہ یہ مناظر آپ کو شاید نظر آ جائے، تو مسجد میں بیٹھنے کی عادت یہیں سے بنائیے، عادت بنائیے نا، عبادت کی، ریاضت کی، تلاوت کی، علم دین سیکھنے کی، پڑھے رہنے کی عادت بنائیے نا۔ تو یہ ساری عبادتیں، ریاضتیں اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے، ان سب کی تربیت حاصل کرنی بہت ضروری ہے۔ ان سب کے لیے اپنے
مزاج میں تبدیلی لانی بہت ضروری. ہمارا مزاج ہی نہیں ہوگا ان تمام جو عبادات اور جو امور ہیں ان میں منہمک ہونے کا, ان میں مطلب کہ ایک اس کی گہرائی تک جانے کا اور اس کو دل جمعی کے ساتھ اور شرعی طور پر کر لینے کا, تو کیسے ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مبارک سفر کے لیے ذوق و شوق, کیف و سرور عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے, قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے.